السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم فقہنا فی الدین. رب زدنی علما. رب زدنی علما. رب زدنی علما. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. آمین اللہم ثم آمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین اللہم ثم آمین. اللہ کے فضل سے ہمارا جو کورس اسٹارٹ ہوا ہے، تجوید کورس جو ہے کہ ہم ایڈوانس کورس کر رہے ہیں، اس میں ہم مہارج کی اقسام پڑھ رہے ہیں، مہارج کے بیان پڑھ رہے ہیں، ان کے حروف جو جہاں سے ان کے ادائیگی ہوتی ہے وہ پڑھ رہے ہیں. تو ہم ان میں مہارج محققہ پڑھ رہے ہیں، مقدرہ پڑھ چکے، الجوف الشوم، مقدرہ میں بھی الحلق اور جو ہے وہ الشفتین دونوں پڑھ چکے. اب ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ ہے اللسان یعنی زبان کے مخارج، جن میں سے ہم نے فرسٹ 2 کیے تھے، حروف لہاتیہ اور حروف شجریہ. حروف لہاتیہ میں سے 2 حروف ادا ہو رہے تھے، یعنی موٹے والا قاف. دیکھیں قاف اور قاف میں واضح فرق کرنا، ورنہ یہ لحن یعنی قواعد تجوید کے خلاف پڑھنے غلطی میں شمار ہوگا. تو قاف جنہیں کہ حروف لہاتیہ بھی کہتے ہیں، موٹے والا قاف اور باریک والا قاف پڑھا. اس کی پھر ہم نے ادائیگی پڑھی کہ وہ مہرج پڑھے کہ کہاں کہاں سے ادا ہوتے ہیں. پھر ہم نے حروف شجریہ پڑھے جو کہ 3 حروف ہے، جیم شین جا، ان کے مہارج پڑھے ساکن متحرک حالت میں ان کو ڈیٹیل میں جانا. آج ہم انشاءاللہ نیکسٹ پڑھیں گے جو حروف ہیں، جو لسان کے جو مین پارٹس ہیں، ان کہاں کہاں سے وہ ادا ہوتے ہیں، انشاءاللہ ان کو پڑھیں گے. تو نیکسٹ جو ہمارے حروف ہیں وہ 3 ہیں، لام نون را، جنہیں حروف طرفیہ بھی کہا جاتا ہے. اور یہ کہاں جو اس کا مین پارٹ ہے وہ کیا ہے؟ طرف لسان یعنی زبان کا کنارہ. مین اس کا کیا ہے؟ طرف لسان، جہاں سے یہ 3 حروف ادا ہوں گے جنہیں حروف طرفیہ بھی کہا جاتا ہے. وہ کون کون سے ہیں؟ لام نون را. ان کے مخارج دیکھ لیتے ہیں. لام کا مخرج ہیڈنگ دے دیں، لام کا مخرج. نیکسٹ اس کا مخرج کی ڈیفینیشن لکھ لیں. زبان کی کروٹ کے آخر سے نوک تک کا حصہ، یعنی جو ہماری زبان کی کروٹ ہے، جو آپ بے شک اس کو باہر نکالیں، زبان کو اس کو آپ ٹچ کریں تو جو کروٹ ہے، یعنی جو اس کے ہمارا جو فرنٹ حصہ اس کی جو کروٹ ہوتی ہے، جب ہم کچھ اوپر تالوں کے ساتھ لگائیں تو کروٹ لیتی ہے نا زبان، ویسے کروٹ کے آخر سے، یعنی جو کروٹ لے رہی ہے اس کے آخر سے نوک تک کا حصہ، یعنی جو ہماری فرنٹ زبان کی نوک ہے وہ اس تک کا حصہ جب اوپر ایک داڑ اور دانتوں کے مسوڑوں سے لگے، یعنی لام کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی کروٹ کے آخر سے نوک تک کا حصہ جب اوپر ایک داڑ، یعنی ایک جو داڑ ہوتی ہے ہماری اوپر کی وہ، اور دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو لام ادا ہوتا ہے. یہ کتنے ٹوٹل ہو گئے لام کا مخرج؟ یعنی زبان ایک زبان انوالو ہوگی، دوسرا ایک داڑ اوپر والی، اور دانتوں کے مسوڑے ساتھ انوالو ہوں گے تو لفظ لام ادا ہوگا. کیسے؟ زبان کی کروٹ کو آپ اوپر لے کے جائیں نا، اور پھر اس کی جو ایک داڑ ہے اوپر کی جو بھی داڑ ہے اس کو ساتھ ملائیں لام زبان کو، اور پھر دانتوں کے جو مسوڑے ہیں نا، یعنی جہاں سے دانت ٹچ ہو رہے ہیں ان کو جا کر آپ زبان کو لگائیں تو لام ادا ہوگا. جیسے لام، دیکھیں ایک اس کو نرمی سے ادا کرنا ہے، لام لام.
جب آپ اس کو اس کے پورے مہارج جو مخارج ہیں لام کے وہ سب کو ساتھ ملائیں گے تو آپ کو واضح ڈفرنس محسوس ہوگا، پہلے جو بغیر آپ تجوید رول کے لام ادا کرتی تھی اور جو اب ادا کر رہی ہیں۔ نیکسٹ ہے نون کا مہرج۔ لکھ لیں نون کا مہرج نیچے، لام کی جگہ سے لیکن ایک داڑ کم ہو کر جب اوپر والے تین دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو اس سے نون ادا ہوگا، یعنی پہلے سارے دانت تھے اب تین دانت انوالو ہوں گے نون کے مہرج میں۔ را کا مہرج، را کے مہرج سے پہلے نمبر 2 جو نون کا ایک تو ہم کیا تھا لام کی جگہ سے لیکن ایک داڑ کم ہو کر جب اوپر والے تین داڑوں کے مسور سے لگے تو اس سے نون ادا ہوگا۔ نمبر 2 اس کا لکھ لیں، نون میں غنہ کی صفت پائی جاتی ہے، یعنی غنہ ہوگا اور کہیں بھی نون ساکن ہو، یعنی اگر نون ساکن جسم کی حالت میں اگر تو وہاں قلقلہ نہیں ہوگا۔ آگے نیکسٹ را کا مہرج، نمبر 1 لکھیں، زبان کے کنارے کی پشت جب اوپر والے تین دانتوں کے مسوڑوں سے لگے گی، دانتوں سے نہیں، یہ یاد رکھنا یہ جو جتنے بھی مہارج ہیں ان میں دانت انوالو نہیں بلکہ دانتوں کے مسوڑے انوالو ہو رہے ہیں، لگے گی تو را ادا ہوگا۔ را ہمیشہ موٹا ہوتا ہے، اس میں تکرار کی ساؤنڈ آنی چاہیے، یعنی را، را ایک تو موٹا ہوگا ساتھ میں تکرار، یعنی اس میں جیسے ہر ایسے آواز آئے گی، آپ کو ساؤنڈ آنی چاہیے۔ جب ساکن ہو تو تکرار آئے گی، ویسے بھی آئے گی جیسے بربن ناس، بربن، دیکھ را میں ہو رہی ہے نا تکرار کی ساؤنڈ آ رہی ہے۔ تو یہ تھے حروف ترفیہ لام نون را جو کہ طرف لسان میں۔ نیکسٹ ہے ہمارے حروف حروف نطعیہ، حروف نطعیہ یعنی تا، دا، قا، یہ 3 حروف ہیں جنہیں حروف نطعیہ بھی کہتے ہیں، اور یہ راس لسان جو ان کا مین پارٹ ہے نا راس لسان، وہ راس لسان زبان کی نوک یہاں سے ادا ہونے والے حروف کو حروف نطعیہ تا، دال، طا، حروف لثویہ سا، ذال، ظا، حروف صفیریہ ز، سین، صاد کہتے ہیں۔ یعنی ٹوٹل جو راس لسان میں سے حروف ادا ہو رہے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 9، اور ان کے کتنے کتنے نام ہیں؟ پہلے 3 کے حروف نطعیہ، پھر نیکسٹ جو 3 ہے سا، ذال، ظا، حروف لثویہ، پھر جو نیکسٹ اس کے 3 ہیں ز، سین، صاد، حروف صفیریہ۔ حروف نطعیہ کو دیکھ لیتے ہیں، ان تینوں حروف کا جو مخرج ہے وہ سیم ہے۔ زبان کی نوک جب اوپر سامنے والے 2 دانتوں یعنی ثنایا اولیاء کی جڑ سے لگے، اس سے تا، دال، طا ادا ہوتا ہے۔ یہ حروف نطعیہ کی تعریف تھی۔ اب نیکسٹ حروف لثویہ دیکھ لیتے ہیں، اس کی ہیڈنگ دے لیں اور نیچے لکھ لیں اس کی ڈیفینیشن۔ زبان کی نوک یعنی راس لسان، راس لسان زبان کی نوک کو کہتے ہیں نا، زبان کی نوک جب اوپر والے 2 دانتوں ثنائے اولیاء کے سرے سے لگے گی تو سا یعنی سا، ذال، ذا ادا ہوگا۔ حروف صفیریہ جب زبان کی نوک سامنے کے نیچے والے 2 دانتوں کے کنارے سے لگے گی یا ان دانتوں کے تھوڑا سا پیچھے کی جانب لگے گی تو ز، سین، صاد ادا ہوں گے، ان کو سیٹی والے حروف بھی کہتے ہیں۔ ز، سین، صاد یہ حروف صفیری ہیں، اور یہ دانتوں کے تھوڑا سا پیچھے کی جانب لگنے سے اور یا پھر دانتوں کے کناروں سے جب زبان لگے گی تب ادا ہوں گے۔ تو نیکسٹ جو ہمارا آ گیا حرف حافیہ، جو ادنی حافہ لسان میں پائے جاتے ہیں۔ حرف حافیہ اس کا کیا ہے جی، لکھ لیں اس کی ڈیفینیشن۔ زبان کا وہ بغلی کنارہ یعنی وہ بغلی کنارہ جو دانتوں کے مقابل ہے اور دائیں یا بائیں دانتوں کی جڑیں، اس سے حرف ضاد ادا ہوگا۔
اور اسے حرف حافیہ کہتے ہیں، یعنی ذات جو ہے وہ حرف حافیہ ہے، یہ تحف لسان سے اس کا پارٹ ہے، اور اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا وہ بغلی کنارہ جو دانوں کے مقابل ہے، اور دائیں یا بائیں دانوں کی جڑیں، وہاں سے یہ ادا ہوگا۔ تو یہ جو ہے وہ ہمارا ٹوٹل جو تھے لسان کے مخارج وہ۔ نیکسٹ حروف نطویہ جو تھے تال دال طا، ان کی پریکٹس کر لیتے ہیں، یعنی ان کی مشق کر لیتے ہیں۔ طا کی پریکٹس لکھ لیں اور نیچے لکھیں طا، یعنی جو طا ہے یا یاد رکھنے میں پر کی صفت ہوتی ہے، پر یعنی موٹا پڑھنا، یہ بھاری آواز میں ادا ہوگا۔ کچھ موٹے حروف ایسے ہیں جن میں ایئر آؤٹ نہیں ہوگی، جیسے تو، تو کو مضبوطی سے ادا کرنا ہے، تو میں ہوا باہر خارج نہیں ہوتی، آپ بے شک آپ تو کو ادا کریں تو یہاں سے ایئر آؤٹ باہر نہیں ہو رہی۔ تا کے اوپر جب کسرہ یعنی زیر آ جائے تو باریک پڑھیں گے، یعنی تو کے نیچے جب زیر آ جائے تو وہ باریک ہوگا، جیسے تو زیر تی، تی یہ دیکھیں یہ باریک ہے نا، اگر تو یہ باریک ہوگا، ویسے یہ موٹا پڑھنا ہے۔ تو جب ساکن حالت میں ہوگا تو اس میں قلقلہ ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ قلقلہ ہی ہوگا، اس میں آپ کو ڈیٹیل میں سمجھایا جائے گا کہ قلقلہ ہے کیا۔ تو جب ساکن میں ہوگا تو قلقلہ ہوگا۔ پھر جو تا ہے، تا یہ تو تھا موٹے والا، یہ اب الف با تا، تا کی پریکٹس نیچے لکھ لیں، اس کی جو مین ہیڈنگز ہیں۔ تا باریک پڑھا جاتا ہے، پر نہیں پڑھنا۔ تا جب ساکن حالت میں ہوگا تو آواز بند ہو جائے گی اور ایئر آؤٹ ہوگی، یعنی ات قا، ات قا، دیکھیں ات یہ ایئر آؤٹ ہو رہی ہے نا۔ تو تا جب ساکن حالت میں ہوگا تو ہا کی آواز میں بدل جائے گا، یعنی جو گول تا جیسے ہوتی ہے، جب ہمزۃ اللمزہ ہم ہاں میں بدل دیتے ہیں نا، کیوں؟ کیونکہ اس میں ہم ساکن کر دیتے ہیں، آگے آیت آ رہی ہوتی ہے۔ تو دال کی پریکٹس، دال باریک پڑھا جائے گا اور اس میں ساکن حالت میں قلقلہ ہوگا۔ تو حروف نطوعیہ کی جو حروف تھے ان کی ہم نے پریکٹس بھی کر لی۔ باقی حروف ترفیہ، حروف لسویہ، حروف صفیریہ، حروف ترفیہ جو کہ لسان کے مخارج ہیں اور ان کے جو حروف ہیں ان کو ڈیٹیل میں ہم نے جان لیا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور الحمدللہ کثیرہ جو زبان لسان کا ٹاپک ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ ہم اب نیکسٹ جو ہے وہ دانتوں کے پڑھیں گے، اور حروف لسویہ اور حروف صفیریہ، یعنی جو زبان کے اب دو پارٹس ابھی رہتے ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی ہم نے ڈیٹیل میں جان لیا، حروف صفیریہ لسویہ کو۔ تو ان میں سب میں اگر آپ میں کوئی بھی ہو رہی ہے مشکل، کیونکہ یہ کافی مکس اپ ہو جاتے ہیں آپس میں، تو آپ نے پوچھ لینا ہے اور اس کو اچھے سے لکھ لینا ہے، اس کو یاد کر لینا ہے، تاکہ یہ آپ کو فیوچر میں آپ کو لیے آسانی ہوگا، کہ یہ بہت لینتھی ٹاپک ہے اور ایک دوسرے میں مکس اپ ہو جاتا ہے، جیسے حروف نطوعیہ کون سے ہیں، لسویہ کون سے، صفیریہ کون سے، یہ آپس میں مکس اپ ہو جاتا ہے، کوئی سمجھ نہیں آتا۔ تو اس لیے اس کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ہمارا یہ ٹاپک اپنے اختتام کو پہنچا الحمدللہ کثیرہ، یہ بہت لینتھی ٹاپک تھا۔ تو اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو آپ نے پوچھ لینا ہے، کل جمعہ المبارک ہے، جمعہ کی سنتیں آپ نے پوری کرنی ہے اور دعا کرنی ہے، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اور آپ کا جو ہے کل آپ کو چھٹی ہے، ظاہر ہے فرائیڈے ہے، تو آپ نے نیکسٹ ڈے یعنی سیٹرڈے کی نائٹ 9 o'clock سے پہلے آپ نے لیسن سبمٹ کروا دینا ہے۔ لیسن تھوڑا زیادہ تھا تو آپ کو ایک ڈے اور مل گیا، آپ نے اس کو اچھے سے یاد کر لینا ہے۔ لکھنے کا کام کیا ہے، نیکسٹ ہم اصطلاحات ضروریہ کر رہے تھے، وہ بھی کر لیتے ہیں۔ اصطلاحات ضروریہ لکھنی ہے اور سنانی بھی ہے، اور جو لسان ہے، جو اس کے حروف ہیں، ان کے نام، ان کی ڈیفینیشنز وغیرہ آپ نے لکھ لینی ہے اور شیئر کرنی ہے گروپ میں۔ اصطلاحات ضروریہ دیکھ لیتے ہیں ہم، 76 ہو چکی تھی، تو نمبر 77 موقوف علیہ، جس حرف پر وقف کیا جائے۔ نمبر 78 ابتدا، جس کلمے پر وقف کیا اس سے آگے پڑھنا۔ نمبر 79
आदा, जिस कलमे पर वक्फ किया रब्त कलाम के लिए उससे या उससे पहले वाले कलमे से पढ़ना। नंबर 80 वक्फ बिल अस्कान, जिस कलमे के आखिरी हर्फ पर वक्फ किया उसको साकिन कर देना। ये वक्फ तीनों हरकतों में होता है, यानी ज़बर ज़ेर पेश में। नंबर 81 वक्फ बिल रोम, जिस कलमे के आखिरी हर्फ पर वक्फ किया उस हर्फ की हरकत का तिहाई हिस्सा पढ़ना। ये ज़ेर और पेश में होता है। नंबर 82 वक्फ बिल अशमाम, जिस कलमे के आखिरी हर्फ पर वक्फ किया उसको साकिन करके होंठों से पेश की तरफ इशारा करना। ये सिर्फ पेश में होता है। और नंबर 83 हरूफ कमरिया, जिन हरूफ से पहले लाम तारीफ पढ़ा जाए जैसे अल मदीना, अल किताबू वगैरह। ये 14 हरूफ हैं जिनका मजमुआ है अबगी, हज्जा का, वहफ, अकीमा। नंबर 84 हरूफ शमसिया, जिन हरूफ से पहले लाम तारीफ ना पढ़ा जाए जैसे अन्नज्मु, असाकिब वगैरह। ये हरूफ शमसिया भी 14 हैं जो हरूफ कमरिया के अलावा हैं। लाम तारीफ के बाद अलिफ नहीं आता, इसलिए हरूफ कमरिया और शमसिया में इसका शुमार नहीं होता। नंबर 85 तरतील, क़वाइद तजवीद के मुताबिक बहुत ठहर ठहर कर पढ़ना। 86 हदर, क़वाइद तजवीद के मुताबिक जल्दी जल्दी पढ़ना कि जिससे हरूफ ना बिगड़े। नंबर 87 तदवीर, तरतील और हदर की दरमियानी रफ्तार से पढ़ना। नंबर 88 इजरा, कुरान की तिलावत करते वक्त तजवीद के कवायद का अल्फाज कुरानिया में जारी करना। आज तक यही आज के लिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम करेंगे। इसको आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।